नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है, रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जलवा फगन हुआ और बड़ी तेज़ी से हमारे दरमियान से रुखसत भी हो गया। ये महीना एक मुसलमान के ईमानी और अमली तौर पर अरूज और बुलंदी अता करता है। इनमें वो यकीन और ईमान पैदा करता है जो मुसलमानों का अजीम सरमाया है और जो इस्लाम में मतलूब और मकसूद है। अमली तौर पर भी इनमें वो स्पर्ट पैदा की जाती है कि अगर रमज़ान के बाद भी इसी रफ्तार से सफ़र जारी रखा जाए तो आखिरत की मंजिल आसान होगी और हमेशा हमेश की ज़िंदगी में वो राहत नसीब होगी जिसका आज तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारा अलमिया है कि रमज़ानुल मुबारक में जो अमल किया जाता है उसकी रफ्तार बाद में सुस्त पड़ जाती है। मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, चटाइयाँ लपेट कर रख दी जाती हैं, कमकमे उतार दिए जाते हैं और अब पुराने नमाजियों की वही एक दो सफ़ बाकी रह जाती है। हालांकि रमज़ान इसलिए दिया गया था ताकि इसमें मुसलमानों की ईमानी और अमली लू तेज़ हो सके और मुसलमान रमज़ान के बाद भी चलता फिरता कुरान नज़र आए। उनकी ज़िंदगी में कुरानी तालीमात के सांचे में इस तरह डल जाए कि उनको देख कर लोग शरीयत इस्लामी को समझ सकें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज़ करने की हिकमत तकवा के साथ मुत्सफ़ होना बयान किया है। यानी इंसान का दिल, सोच समझ, अंदाज़ और अखलाक व किरदार सब कुछ इस तरह बदल जाए कि रमज़ान के बाद एक नई और सालिहा ज़िंदगी का हामिल बन जाए और ज़िंदगी में एक तरह का इनकलाब बर्पा हो जाए कि अगर वो रमज़ान से कबल सूदी मामलात का कारोबार करता था तो अब वो तौबा कर ले और इसकी तरफ मुड़ कर भी ना देखे। खुदा न खास्ता अगर वो शराब नोशी में मुलव्वस था तो अब इससे नफ़रत पैदा हो जाए। धोखाधड़ी, कज़्ब बयानी, जुल्म ज़्यादती, हसद, ग़ीबत और दूसरे मुनकरात से तौबा इस्तग़फ़ार करे। इसके ज़रिए अपने आप को पाक व साफ़ कर ले और दोबारा ऐसी मसीयत का इर्तिकाब हरगिज़ ना करे। फ़राइज़ व नवाफिल का ऐसा होगर बन जाए कि उनके बगैर रात में नींद ना आए और सुकून का एहसास न हो। अगर ये कैफियत दिल में पैदा हो गई और ज़िंदगी में ऐसा तगय्युर रोनुमा हो गया तो समझना चाहिए कि रमज़ान का मकसद हासिल हुआ और उसने अल्लाह ताला की रज़ा को पा लिया। वरना बज़ाहिर रमज़ान महीना हमने पाया और कुछ इससे हासिल किए बगैर वो हमसे रुखसत हो गया, जो अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी मायूसी का सबब है। रमज़ानुल मुबारक में एक रोज़ादार को अल्लाह ताला के वजूद का एहसास पुख्ता हो जाता है। यही वजह है कि सहत, धूप और गर्मी में जबकि प्यास से ज़ुबान खुश्क, इस वक्त भी तन्हाई में पानी पीने की गलती नहीं की। अमल के एतबार से जैसा भी हो मगर रोज़ा की हालत में सुबह से शाम तक भूख प्यास बर्दाश्त की और उसे यकीन होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर मैंने तन्हाई में भी कुछ खा पी लिया तो अगर इंसान ने ना देखा मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। यही वो एहसास है जो उससे खाने पीने से रोकता है और भूख और प्यास बर्दाश्त करना इसके लिए आसान हो जाता है। माजरत। रमज़ानुल मुबारक का ये पैगाम है कि जिस तरह अल्लाह ने हमें इस बाबरकत महीने का वजूद हमारे पास भेजा तो इसका ये एहसास था कि चलते फिरते उसका डर हमारे सीने में बसा था। इसी तरह रमज़ान के बाद भी अल्लाह के वजूद का एहसास और उसकी गिरफ्त का डर दिल में होना चाहिए कि रोज़ादार हकीकत इसी कैफियत को पुख्ता करने का एक निसाब है। अगर ये कैफियत दिल में पैदा हो जाए तो हराम व हलाल की तमीज़ दिल में पैदा होगी, किसी पर जुल्म करने का जज्बा पैदा नहीं होगा। शराब नोशी, ज़नाकारी, धोखाधड़ी, कज़्ब बयानी वगैरह से ज़िंदगी पाक व साफ़ होगी। सूदी लेन देन से वो आदमी तौबा कर लेगा और किसी ऐसे काम की तरफ इसका जहन नहीं जाएगा जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। हर वक्त इसी के दिलो दिमाग में अल्लाह ताला के देखने का एहसास रहेगा। वो तमाम मुनकरात से महफूज रहेगा जिसका सहाबा कराम में
یہ احساس جاگزیں تھا۔ اس کے سبب ان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ پوری امت ان کی بلندیوں پر رشک کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام محنتوں کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ ہر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ عرش کا مالک ہے، اس کا کوئی ثانی اور نظیر نہیں، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کی بندگی میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ رمضان المبارک کا بھی یہی مقصد قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں بیان کیا ہے۔ روزہ دار نے اگر اس مقصد کو پا لیا تو گویا شریعت کے اصل مقصد کو اس نے پا لیا اور اب وہ گمراہی سے محفوظ ہو گیا۔ ایک شخص روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جن کو شریعت نے وقتی طور پر ممنوع قرار دیا۔ یہ دراصل اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ جس طرح رمضان میں ان چیزوں سے رکے رہے اور شریعت کی پابندی کی، ویسے ہی رمضان کے بعد ان تمام چیزوں سے رکے رہنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جن کو شریعت نے مستقل طور پر حرام قرار دیا۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ممنوعات سے مکمل گریز اور شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ وہ چیزیں جن پر صرف صبح سے شام تک پابندی تھی، جب ان پر اس قدر سختی سے عمل کیا گیا اور پورا مہینہ اس پر مشق ہوتا رہا، تو جن پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندش عائد کی گئی ہے ان پر کس طرح ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو حرام اور ممنوع عمل کرتے ہوئے فوراً اس بات کی طرف ذہن کو لے جانا چاہیے کہ رمضان میں جس طرح ممنوعات سے رکے رہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی مجھے تمام ناجائز کاموں سے رکنا اور روکنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں ہی رکنا میرے لیے ضروری تھا اور بعد میں نہیں، جب بھی مقصد اپنے رب کو راضی کرنا تھا اور اب بھی وہی مقصد ہے، پھر حرام اور ممنوع چیزیں غیر رمضان میں کیسے جائز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا ایک خاص تحفہ اور سوغات قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و تدبر کرنا ہے۔ قرآن مجید اسی مہینے میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کیا گیا، اسی لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف اور عزت عطا کیا اور اس کو تمام مہینوں پر فضیلت دی گئی۔ اس طرح قرآن کریم کو اس مہینے سے خاص مناسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کی ایک خاص عبادت تراویح کو قرار دیا گیا اور جس میں پورا قرآن سنا یا پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی معمول تھا اور قرن اول سے آج تک یہ معمول منتقل ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ مسلمان بڑے ذوق و شوق سے قرآن پاک پورا مہینہ سنتے ہیں اور اس کے لیے بڑا جتن کرتے ہیں۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور اس سے تعلق باقی رکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت صرف رمضان کے لیے خاص نہیں بلکہ رمضان میں کثرت سے تلاوت دراصل اپنی طبیعت کو عادی بنانے کے لیے ہے تاکہ غیر رمضان میں بھی یہ عادت باقی رہے اور ہر صبح اور شام قرآنی آیات کا ورد زبان پر جاری رہے، یا کم سے کم فجر کی نماز کے بعد ایک خاص مقدار میں تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے کام میں برکت پیدا ہوگی اور پورا دن مصائب و مشکلات سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کے معنی و مفہوم پر غور و تدبر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی دراصل قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب اصول حیات اور تمام قوانین کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور جب تک اس کے ترجمہ اور معنی و مفہوم پر ہم غور نہ کریں، اس وقت تک اسی کے اصول حیات ہونے اور اس کی شان رفعت کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے موجودہ تراجم و تفاسیر کی مدد سے اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ اپنے رب کے مقصود کو ہم پائیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کریں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان رمضان کے بعد پورے سال قرآن پاک پر ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بلکہ
بہت سے لوگ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے اور نہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے بھی بے اعتنائی اور مجرمانہ غفلت کی بات ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمدردی و غمخواری کا بھی ہے۔ عام طور پر مسلمان اس میں محتاجوں، مسکینوں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو اپنے افطار و سحر میں شامل رکھتے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں اور حتی المکان ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہمدردی کا یہ جذبہ رمضان کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان پاس پڑوس کے محتاجوں اور بے کسوں کی خبر گیری رکھے اور اس کی کوشش رہے کہ کوئی شخص پڑوس میں بھوکا نہ سونے پائے۔ اگر کوئی محتاج ہے تو اپنی بساط کے مطابق اس کی مدد کرے، اپنے کھانے میں کچھ حصہ اس کے پاس بھیج دے تاکہ وہ بھی اپنی یا اولاد کی بھوک مٹا سکے۔ یہ بہت بڑا صدقہ اور خیر و بھلائی کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں تو پڑوس اور دور کے مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دوا و علاج کا انتظام کریں یا کم از کم علاج و معالجہ میں ہاتھ بٹائیں اور بقدر وسعت اس میں حصہ لیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو افطار پارٹی میں بڑی شان و شوکت سے حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے پڑوس میں کوئی غریب بیمار ہے، اپاہج ہے، جس کے پاس علاج جاری رکھنے کی طاقت نہیں، وہ ایک ایک پیسے کا محتاج ہے مگر اس شخص کو اس کی خبر نہیں۔ اگر اس کے پاس کبھی اس کی اطلاع بھی آئی تو اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور نہ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں چند لوگوں کو افطار کرا دینے سے ہمدردی کا حق ادا ہو جائے گا اور دعوت افطار سے ان کے سارے گناہ ڈل جائیں گے؟ اصل تو ان محتاجوں کی احتیاج کو دور کرنا ہے جو دوسروں تک نہیں پہنچ سکتے، اور اپنے آپ کو ان کا علم نہیں، ان بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنا ہے جن کی نظریں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خاموشی کے ساتھ ان افراد کی مدد کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کا اظہار کریں۔ بہت سے لوگ ناگہانی مصائب کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل میں غمخواری کے جذبات کا پیدا ہونا رمضان کا اہم پیغام ہے۔ غرض رمضان گزر جانے کے بعد بھی خالق خدا پر شفقت، غربا پر ترس اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش رہے اور یہ مزاج کبھی ختم نہ ہو۔ یہ چند وہ اہم چیزیں ہیں جن کا رمضان کے بعد بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہی رمضان المبارک کی قدردانی اور اس کا پیغام ہے۔ معذرت، میں نے بہت ساری غلطیاں پڑھنے میں کی ہیں، تو آپ میرا میننگ جو ہے، اصل مطلب اس کا پہچان لیجئے گا کہ رمضان المبارک کے بعد کی زندگی ہمیں کیسی گزارنی چاہیے، اور جو بھی میں نے پڑھا اللہ پاک سب سے پہلے مجھے خود اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، میرے لیے دعا کریں۔ باقی جو میں نے کہا آپ خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔